بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو بیرسٹر کامران الیاس لا چیمبر. تو نیب کے جی دوبارہ سے کام سٹارٹ ہو گیا ہے، اور یہ اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ 2022 کے اندر امینڈمنٹ آئی تھی نیب کے آرڈیننس میں، اس کے بعد اس کی ٹوٹل شکل ہی چینج ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ایک ریٹ پٹیشن کی گئی سپریم کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے، اور ڈیورنگ دیٹ ریٹ پٹیشن ایک اور امینڈمنٹ 2022 میں آ گئی، جس کے بعد پٹیشنر نے اسی پٹیشن کو امینڈ کر کے اس پٹیشن کو بھی چیلنج کر لیا، اور پٹیشن کے اندر جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اسے ایکسیپٹ کیا سپریم کورٹ نے. تو 2022 کی جو امینڈمنٹ تھی وہ آل ٹوگیدر دونوں امینڈمنٹس چیلنج ہو گئیں، اور اس کے بعد یہ ابھی پچھلے دنوں اس کا فیصلہ آیا، اور اس کے بعد نیب دوبارہ ان اے وے اپنی اصل پوزیشن کے اندر آ گیا. دیکھیں، اس جو امینڈمنٹس کی گئی تھیں ان ساری چیزوں کے اوپر جی ہم ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ نیب کے قانون کے بارے میں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروائی جائے، اور اس کے ساتھ ہی اسے دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. کافی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس چھوٹے سے ولاگ کے اندر، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے اور آپ اسے دیکھیں. تو شروع کرتے ہیں جی. دیکھیں، 2022 کے اندر جو امینڈمنٹس ہوئی نیب کی، اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ نیب کے اندر دیکھیں کافی ساری کمپلینٹس ہوتی ہیں، انکوائریز ہوتی ہیں، انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد جب یہ انویسٹیگیشن آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ریفرنس پیش ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اندر. اب یہ ریفرنس کیا ہوتا ہے؟ یہ ریفرنس اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ آپ کا چلان ہوتا ہے 173 کے تحت CRPC. اور کمپلینٹ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ کمپلینٹ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک FIR ہوتی ہے، جس طرح کہ آپ کی سیکشن 154 CRPC کے تحت FIR کاٹی جاتی ہے. تو کمپلینٹ کے بعد میکینزم سٹارٹ ہو جاتا ہے. ویسے تو چیئرمین نیب کے پاس سو موٹو کا اختیار بھی ہے، وہ اپنے اون ایکارڈ کے اوپر بھی کسی بھی میٹر کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ نیب کے پرویو میں آ رہا ہو. دیکھیں، کمپلینٹ آ گئی، کمپلینٹ کے بعد ہوتی ہے کمپلینٹ ویریفیکیشن. کمپلینٹ ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک بورڈ بیٹھتا ہے، اس کے اندر وہ تمام کمپلینٹس پیش کی جاتی ہیں. یہ عموماً وینسڈے کو میٹنگ ہوتی ہے ایگزیکٹو بورڈ کی، اور اس کے اندر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس کیس کو ہم نے انویسٹیگیشن میں بھیجنا ہے، کس کو انکوائری میں بھیجنا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کی ویلیو کیا ہے، کیس مطلب کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر ایویڈنس ہمارے پاس ابھی تک کیا کیا موجود ہے. کہ دیکھیں ڈیفینیٹلی جب آپ کے پاس کمپلینٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو آتا ہے نا. تو یہ ایگزیکٹو بورڈ کوئی ایک دو بندوں کا بورڈ نہیں ہوتا، یہ بڑا ایلیٹ قسم کا بورڈ ہوتا ہے. نیب کے ہائی آفیشلز اس میں بیٹھتے ہیں. آپ کے جتنے بھی ریجنل آفیسز ہیں اس کے اندر DGs اسے ہیڈ کرتے ہیں، اور آپ کے ہیڈ کوارٹر میں اگر ہو تو اسے چیئرمین نیب ہیڈ کرتے ہیں. تو ان امینڈمنٹس کے بعد یہ ہوا کہ کافی ساری انویسٹیگیشنز، کمپلینٹس وہ ویسے ہی ختم ہو گئیں، کیونکہ وہ اس کے نیب کے پرویو سے باہر چلی گئی تھیں. اور اس کے علاوہ آپ کے 386 ریفرنسز جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں چل رہے تھے وہ واپس آ گئے 2022 میں، اور 212 ریفرنسز 2023 کے اندر واپس آ گئے. ٹوٹل 598 ریفرنسز واپس آ گئے نیب کو، اور اس کے اندر سے 35 ریفرنسز وہ تھے جو کہ الیکٹڈ ہولڈرز آف پبلک آفس، کہ ہمارے جو نمائندے ہیں الیکٹڈ، ان کے خلاف ریفرنسز پیش ہوئے تھے نیب میں. اس کے بعد اس کے اندر جو پبلک منی انوالو تھی جی، وہ تھی 150 بلین پاکستانی روپیز. 386 میں سے 327 ریفرنسز 2022 میں صرف اس وجہ سے واپس آ گئے کہ آپ کی منیمم جو تھریش ہولڈ تھا نیب کے کیسز انویسٹیگیٹ کرنے کا، وہ بڑھا کے انہوں نے 500 ملین کر دیا تھا، کہ 500 ملین کا کوئی کیس ہوگا تو ہی نیب اسے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، ادروائز انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی. 598 ریفرنسز آپ کے پاس ٹوٹل واپس آئے، لیکن اس کے اندر سے صرف 54 ریفرنسز ایسے تھے جو کہ دوسرے کورٹس کو فردر ایکشن کے لیے
भिजवाए गए, जिसके अंदर से 17 ट्रांसफ़र हुए कस्टम कोर्ट को, 4 बैंकिंग कोर्ट को, 544 रेफरेंसेस जो बाकी बचे वो नैब के पास ही मौजूद थे, जिसके ऊपर फर्दर कोई कार्रवाई ना हो सकी। एहतसाब अदालत के पास 127 रेफरेंसेस रह गए 2022 की अमेंडमेंट के बाद। अब इसके अंदर देखें, बात यह है कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई दोनों 2022 की, यहाँ पे हम 2023 की अमेंडमेंट का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि जजमेंट को भी सिर्फ दिया गया है 2022 की अमेंडमेंट्स के लिए। तो उन अमेंडमेंट्स के अंदर इन अमेंडमेंट्स को इफ़ेक्ट दिया गया 1985 से, जहाँ से नैब के ऑर्डिनेंस का असल में इफ़ेक्ट दिया गया था कि जब नैब का ऑर्डिनेंस 1999 में बना तो उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दिया गया था 1985 से। रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है कि किसी कानून को आप पिछले टाइम से जो इफ़ेक्ट दे सकते हैं कि ये वहाँ से एप्लीकेबल होगा। डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस के अंदर चेंज की गई, मतलब नैब उन चीज़ों के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकती है जिसके अंदर 500 मिलियन रुपीस इन्वॉल्व होंगे। फिर उसके बाद करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन के अंदर चेंज की गई। उसके अंदर ये एक्सप्लेन कर दिया गया कि वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी रेकन्ड ऑन द डेट ऑफ परचेज, कि जब वो ख़रीदी गई थी प्रॉपर्टी उस वक्त उसकी क्या वैल्यू थी वहाँ से आप रेकन करेंगे, आज की वैल्यू से उसे नहीं करेंगे। जब आप मूवेबल एसेट्स की कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर बैंक ट्रांजैक्शन जो होगी उस बैंक ट्रांजैक्शन को आप ट्रीट नहीं करेंगे एसेट के तौर के ऊपर। उसके बाद एक था सेक्शन 14 को इन्होंने निकाल दिया था। फिर उसके बाद फर्दर इन्होंने ये किया कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक होती थी जिसमें कि नैब चेयरमैन नैब बाहर किसी मुल्क से भी जिनके साथ हमारी ट्रीटी साइन हुई है उनसे लीगल असिस्टेंस ले सकते थे, किसी मामले में भी वहाँ का रिकॉर्ड मंगवाया जा सकता था, कोई भी लीगल काम वहाँ से हो सकता था जिसकी एक कानूनी हैसियत थी। तो इस सेक्शन को ओमिट कर दिया गया। फिर उसके बाद वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन की जो सेक्शन है 25 उसके अंदर भी अमेंडमेंट की गई। उसके अंदर ये है कि अगर कोई एक्यूज्ड वॉलंटरी रिटर्न के अंदर दाखिल हो जाता है, एक्सेप्ट करता है वॉलंटरी रिटर्न को कि उसने कोई गेन किया हुआ है, वो एक्सेप्ट करता है कि मैं ये गेन आपको वापस कर देता हूँ, तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो किसी दूसरे एक्यूज्ड के अगेंस्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। क्या इसमें एक और जिस अमेंडमेंट के ऊपर मुझे ख़ुद शदीद इख्तलाफ था वो ये था कि आपकी पब्लिक एट लार्ज को डिफ़ाइन कर दिया गया कि 100 बंदे होंगे तो पब्लिक एट लार्ज होगी, 100 से कम बंदों पे पब्लिक एट लार्ज नहीं होगी। अब जब कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होता है ना, पब्लिक एट लार्ज के केसेस क्या होते थे, वो ज़्यादातर यही होते थे, ये सोसाइटीज़ के फ्रॉड हो गए। जब देखें कोई लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होता है तो उनके लिए ये दूसरी एक टेंशन बन जाती है कि अब वो 100 बंदे कहाँ से इकट्ठे करें। चले 10 बंदे हो गए, 20 बंदे, ये तो बंदा इकट्ठे कर लेता है, लेकिन 100 बंदे इकट्ठे करना बाय इटसेल्फ ये एक बड़ी आस्क थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके साथ फ्रॉड करके उन्हें तो एक क्वेश्चन मिल गया ना कि जब तक 100 बंदे नहीं होंगे उस वक्त तक हम कुछ कर नहीं सकते। अब ये भी हो सकता है कि कोई सोसाइटी वो ये करे कि वो कहे जी कि चले जस्ट टू बी ऑन अ सेफ एंड हम ऐसा करते हैं कि 80 बंदों से फ्रॉड कर देते हैं, तो मतलब 100 बंदे नहीं है तो क्या ये पब्लिक एट लार्ज का केस नहीं बनेगा। अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर कि बंदे भी 100 होने चाहिए और अमाउंट भी 5 मिलियन से अबव होनी चाहिए। तो मतलब आप 450 मिलियन के ऊपर ब्रेक मार देते हैं तो इसका मतलब है ये तो नैब का केस ही नहीं बनेगा ना। अच्छा, एक बात के ऊपर काफ़ी शुरू से बहस होती रही कि नैब का कानून एक काला कानून है, जिसके ऊपर काफ़ी दफ़ा बातचीत होती रही कि इसमें देखें आप बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं, फिर नैब उसे 90 डेज़ तक अपनी कस्टडी में रख सकती है। तो इसमें उन्होंने ये किया इस अमेंडमेंट में कि उस 90 डेज़ को कम करके उन्होंने 14 डेज़ के ऊपर लेके चले गए। तो 14 डेज़ में वैसे भी अगर आप CRPC देखें तो CRPC में भी आपको 14 डेज़ के बाद चालान पेश करना पड़ता है। अगर आप चालान ना पेश कर सकें तो आपको एक नामुकम्मल चालान पेश करना पड़ता है। तो नैब में भी इन्होंने ऐसी ही कोशिश कर दी। ये अमेंडमेंट्स जिनका फ़ैसला आया है इसके अंदर से कुछ सेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया है और इस वजह से अब नैब तकरीबन अपनी असल पोजीशन के ऊपर चला गया है।
دیکھیں کچھ چیزیں تو آلریڈی انہوں نے چینج بھی کر دی تھیں، تھرڈ جو ان کی 2023 کی امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کے اندر، لیکن وہ خیر اس کے اندر اس کی چینجنگ سے وہ فائدہ نہیں ہوا تھا کہ جو کہ اصل میں نیب کا مقصد تھا، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ نیب ٹیکنیکلی نیب کے ہاتھ بند گئے تھے، نیب کچھ کر نہیں سک رہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ فی الحال نیب کے پاس دوبارہ یہ کیسز جتنے بھی تھے یہ اوپن ہو گئے ہیں، اس کا ٹرائل اب ہوگا، لیکن ٹرائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کے سب اس کے اندر قصوروار ہو جائیں گے یا ان سب کے اوپر کوئی چیز پروو ہو جائے گی۔ ٹرائل کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے اپنا ایویڈنس پیش کرنا ہے، نیب اپنا ایویڈنس پیش کرے گی، تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ آپ کی کورٹ کرے گی، اور یہ تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے نا، اٹ از ایکویلنٹ ٹو سیشنز کورٹ۔ اس کے بعد اس کی اپیلیں بھی ہیں، آگے آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، پھر ریویو بھی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں تو ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن برکیف ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ نیب کے اندر جو کیسز بند ہوئے تھے یا جو کیسز ٹرانسفر ہو گئے تھے دوسری عدالتوں میں، ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ وہ کیسز واپس آ گئے ہیں، بلکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس اس کے اوپر دوبارہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح رمضان شوگر مل جو کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیس تھا، اور اسی طرح کافی بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں۔ اس کے اندر صرف بڑے بڑے پولیٹیشینز نہیں ہیں، اس کے اندر عام لوگ بھی ہیں جن کے کیسز تھے، جنہیں ان امینڈمنٹس کا فائدہ ہوا تھا، لیکن الٹیمیٹلی ان سب کو اب واپس ٹرائل فیس کرنا پڑے گا انٹل اینڈ انلیس کہ اس فیصلے کو اب یہ ریویو میں چیلنج کریں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ڈیفینیٹلی، تو ریویو کا دیکھیں اسکوپ بڑا نیرو ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی کم چیزیں دیکھی جاتی ہیں، چانس تو اس کے اندر کم ہوتا ہے، لیکن یو نیور نو، آپ کچھ ایسے پوائنٹس لے کے آ سکتے ہیں جس کے اوپر یہ ریویو آپ کا کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن چانسز ریویو کامیاب ہونے کے بہت سلم ہوتے ہیں۔ ویسے اگر لافلی میں دیکھوں تو مجھے یہ ریویو کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان امینڈمنٹ سے الٹیمیٹلی پبلک ایٹ لارج کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان امینڈمنٹ سے تو پبلک ایٹ لارج کو زیادہ نقصان ہو رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک تو فراڈ ہو جاتا ہے، آپ سب سے پہلے 500 ملین روپیز دیکھیں گے کہ وہ پورے ہوں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نمبر آف پیپل پبلک ایٹ لارج کے کیسز میں وہ 100 ہونے چاہیے۔ تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ مشکل تھیں۔ ہاں، ریمانڈ کا ٹائم انہوں نے کم کیا تو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل۔ ابھی تو دوبارہ ریمانڈ کا ٹائم جو ہے وہ 30 ڈیز ہو گیا، چلے 30 ڈیز بھی نیب کے کیسز میں انڈرسٹینڈیبل ہے، بیکاز نیب کے کیسز عام کیسز نہیں ہوتے، یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے۔ وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن کرنے کے اندر جو ایویڈنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے، وہ ایویڈنس آپ کے ٹریڈیشنل ایویڈنس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور اس میں پھر 30 ڈیز کا ٹائم میرے خیال میں ٹھیک ہے کہ 30 ڈیز آپ تفتیش کر سکتے ہیں۔ اور ریمانڈ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 30 دن کا ریمانڈ ہے تو 30 کے 30 دن ہی بندہ اندر رہے گا، نہیں، ریمانڈ آپ کو ان بٹس اینڈ پارٹس ملتا ہے، ریمانڈ آپ کو پارٹس میں ملتا ہے۔ 30 ڈیز پورے ہونے چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 30 دن اکٹھے آپ اندر رہیں۔ تو اب امید کرتے ہیں کہ اس میں آگے کوئی بہتری آ جائے، اور یہی ہماری دعا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ جی۔